جب یہ قافلہ دمشق پہنچتا ہے تو ان بدبختوں نے، یزیدیوں نے پورے دمشق کو سجایا ہوا تھا دلہن کی طرف. پورا دمشق سجایا ہوا تھا، ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے تھے، ہر طرف شامیانے لگے ہوئے تھے، ہر طرف خوشی کا لہر تھا، ہر طرف جلوس منائے جا رہے تھے، جلوس نکالے جا رہے تھے، ہر طرف جھنڈیاں پھہرائی جا رہی تھی، ہر طرف خوشی، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، خوشی کا لہر منایا جا رہا تھا. ہر طرف لوگ خوشی منا رہے تھے، فتح کے نعرے بجا رہے تھے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دمشق کی سرزمین پر جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے اکثر لوگوں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ جو قیدی ہے یہ قیدی کون ہے، یہ جو قیدی بن کر کے آئے ہیں یہ قیدی کون ہے. ان میں سے اکثر کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا. اور یہ جو نیزے پہ سر نظر آ رہے ہیں یہ کن کے سر ہے، انہیں اس بات کا علم نہیں تھا. وہ وقت اتنا ترقی یافتہ وقت نہیں تھا، وہ دور اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا. آج نہ ٹیکنالوجی ہے، آج نہ سائنس ہے، آج نہ چیزیں ہیں کہ ایک وقت میں یہاں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو 1 منٹ کے اندر پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں بات پہنچ جایا کرتی ہے. لیکن اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت تو سائنس اتنی ترقی نہیں کیا تھا سائنس نے، تو اس وقت ایسا معاملہ نہیں تھا. اگر کسی گاؤں میں کچھ معاملہ ہوتا، کسی گاؤں میں کوئی واقعہ ہوتا تو دوسرے گاؤں کو خبر نہ ہوتی، دوسرے گاؤں تک خبر پہنچتے یا اور دور تک خبر پہنچتے مہینے لگ جایا کرتے تھے، ہفتوں لگ جایا کرتے تھے. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا. یہ واقعہ تو کربلا کی سرزمین پر ہوا تھا اور یہ قافلہ تو کربلا سے نکلا تھا. دمشق میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ جو سر ہے یہ سر حسین ہے، یہ جو قیدیاں ہیں یہ حضور کی شہزادیاں ہیں، یہ جو قیدیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلشن کی کلیاں ہیں. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. لوگ بس اتنا جان رہے تھے کہ کچھ باغی تھے جو یزید کی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، ان کی بغاوت کچلی گئی ہے، ان کی بغاوت کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ باغیوں کے سر ہے اور یہ ان کی خواتین ہیں جو لونڈیاں بن کر کے، کنیزیں بن کر کے آئی ہیں. لوگوں کو اس بات کا علم تھا. لوگ صرف اتنا جان رہے تھے کہ کچھ باغی تھے، ان کی بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغی لوگ ہیں، بس اتنا علم تھا. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ باغی نہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو باغی ہے یہ باغی امام حسین ہے، سر حسین ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے مالک ہے. لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا. دمشق کی سرزمین پر جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، گلی گلی کوچے میں، بازاروں میں اس قافلے کو گھمایا جاتا ہے. ہر طرف سے لوگ امنڈ کر کے آتے ہیں دیکھنے کے لیے اس قافلے کو. جس طریقے سے اگر آپ کے علاقے سے کوئی قافلہ گزر جائے، آپ کے علاقے سے کوئی چیز گزر جاتی ہے تو لوگ گھروں سے نکل جایا کرتے ہیں اس منظر کو دیکھنے کے لیے. خواتین اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ جایا کرتی ہے اس منظر کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے. اسی طریقے سے یہ قافلہ سرزمین دمشق میں پورے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے. پورے دمشق کے لوگ اکٹھا ہو جا رہے ہیں اور دیکھنے کے لیے، تماشا دیکھنے کے لیے. خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چکی ہیں یہ تماشا دیکھنے. ادھر نیزے پر سر موجود ہے، پیچھے مخدرات اسلام ہے، رسول کی شہزادیاں ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں. یہ قافلہ پورے سرزمین دمشق میں گھمایا جا رہا ہے. آگے فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تاشے بجائے جا رہے ہیں. بالکل خوشی کا سما ہے. جس طریقے سے اگر میں یہ بات کہوں تو یہ بیجا نہیں ہوگا، جس طریقے سے آج کل لوگ محرم میں جلوس نکالا کرتے ہیں ڈھول تاشے کے ذریعے سے، مشال کے ذریعے سے، شور و غوغا کے ذریعے سے، بالکل اسی طریقے سے آگے بالکل مشال کے ذریعے سے مشال کے ذریعے سے جلوس نکالا جا رہا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے اور پیچھے یہ مخدرات اسلام قیدیاں بن کر کے گھمائی جا رہی تھی. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو چکے تھے. یہ قافلہ چلتے چلتے ایک بازار کے پاس رکتا ہے، ایک خاتون کے گھر کے پاس رکتا ہے. ایک خاتون نے دیکھا کہ کچھ قیدی آئی ہیں تو اس نے اپنی خادمہ اور نوکرانی کو کہا کہ جاؤ ان قیدیوں سے پوچھو کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، ذرا پوچھو. وہ خادمہ آتی ہے، نوکرانی آتی ہے، آ کر کے یہاں پوچھتی ہے، قیدیوں سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ اگر پانی کے کچھ قطرے مل جائیں، پانی کے کچھ گھونٹ مل جائے تو یہ کافی. وہ خاتون پانی بھیجتی ہے، وہ خاتون کھجوریں بھیجتی ہے،
وہ خاتون جو کچھ گھر میں میسر تھا وہ ساری چیزیں بھیجتی ہے، چادریں بھیجتی ہے، کپڑے بھیجتے ہیں، لباس بھیجتی ہے، جو کچھ اس کو گھر میں میسر تھا اس خاتون نے ان قیدیوں کی خدمت کی خاطر ان چیزوں کو بھیجا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی اسے وہ چیز عطا کرتی، کسی کو اگر پانی کی ضرورت ہے اسے پانی دے رہی، کسی کو اگر کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑے دے رہی ہے، کسی کو اگر بھوک لگی ہے تو اسے کھجوریں دے رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، آپ جانتے ہیں سیدہ زینب کون ہے؟ سیدہ زینب حضرت امام حسین کی بہن ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نواسی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ جب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ تقسیم کر رہی ہے تو وہ خاتون جس نے یہ ساری چیزیں بھیجی تھی وہ بھی آ جاتی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اس خاتون سے کہ خاتون تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں پہچانتی، تم نے ہمارے ساتھ بڑا احسان کیا ہے، تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، تم نے ہمیں پانی پیش کیا، تم نے ہمیں کھجوریں پیش کی، تم نے ہمیں چادریں پیش کی، تم نے ہمیں اور چیزیں پیش کی، تم کون ہو؟ تم نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے؟ تم نے ہمارے ساتھ احسان کیوں کیا ہے؟ جبکہ سارے دمشق کے لوگ تماشا دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں، سارے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اس خوشی کے سما میں تم نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، پانی پیش کیا، چیزیں پیش کی ہے، کیوں؟ تم کون ہو؟ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے جس نے پانی پیش کیا تھا، جس نے چیزیں پیش کی تھی، وہ خاتون کہتی ہے مجھے اس بات کا علم تو نہیں ہے کہ آپ کون ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ میں نے ایک زمانہ مدینہ طیبہ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے یہاں نوکرانی کی تھی، میری جوانی تھی، میں فاطمہ بنت مصطفیٰ کی نوکرانی ہوا کرتی تھی، اور جب میں وہاں سے رخصت ہو رہی تھی، جب میں وہاں سے نکل رہی تھی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در سے جب میں آ رہی تھی تو میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے دعائیں لی تھی، اور دعائیں لینے کے بعد عرض کیا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تاکہ میں اس نصیحت پر عمل کروں، مجھے کوئی وصیت کیجئے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ تو سیدہ پاک نے مجھے صرف ایک نصیحت کیا تھا، سیدہ پاک نے مجھے صرف ایک نصیحت کیا تھا۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ میری سیدہ پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا تھا کہ بیٹی جا رہی ہو دمشق، جاؤ سلامت رہنا، خوشی سے رہنا، آرام سے زندگی گزر بسر کرنا، لیکن سنو جب کبھی تمہیں کوئی قیدی ملے، زندگی کے جس موڑ پر اگر تمہیں کوئی قیدی ملے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، تم سے جو بن پڑے، تم سے جو ہو سکے اس کی خدمت کرنا، اس کی ضرورت کو تکمیل کر، اس کی ضرورت کی تکمیل کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن یہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ کچھ باغی تھے، ان کی بغاوت ختم کر دی گئی ہے اور قیدی بن کر کے آئے ہیں، میں جو آپ کے ساتھ احسان کر رہی ہوں، میں جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہی ہوں، میں جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہوں، یہ تو سیدہ پاک نے مجھے وصیت کی تھی، ایک ہی نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ میں تو اپنی سیدہ کی اس نصیحت پر عمل کر رہی ہوں، میں نہیں جانتی آپ کون ہوں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا چونکہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے نا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب یہ سنتی ہے آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی ہے، آنکھوں سے موٹے موٹے قطرے نکل رہے ہیں آنسو کے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دل میں سوچتی ہے کہ کس طریقے سے میری ماں نے میرا خیال کیا ہے، کس طریقے سے میری ماں میرا خیال کر رہی ہے کہ اپنے جانے کے بعد بھی میرا خیال کر رہی ہے اور اپنے خادمہ کے ذریعے سے میری ضرورتوں کی تکمیل کر رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سارا منظر دیکھ رہی ہے، خاموش ہے، نظریں جھکی ہوئی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس سے کہتی ہے خاتون سے کہ خاتون تم نے ہم قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، تم نے ہم قیدیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، بتاؤ تو صحیح ہم قیدی تمہارے اس احسان کا بدلہ کس طریقے سے دے سکتے ہیں، تمہارے اس احسان کا بدلہ کس طریقے سے چکا سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اس کا بدلہ چکا سکتے ہیں، ذرا مجھ سے کہو تو صحیح، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے، کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے وہ تو بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ بی بی بس دعا کر دے کہ جب میں سیدہ پاک کے یہاں نوکری کیا کرتی تھی، سیدہ پاک کے یہاں نوکرانی تھی، تو اس وقت حضرت فاطمہ کے دو شہزادے تھے، امام حسن اور امام حسین۔ سیدہ پاک کی ایک شہزادی تھی حضرت زینب، بہت بچپنے میں انہیں دیکھا تھا، بچپنے میں ان کا دیدار کیا تھا۔ آپ دعا فرما دیں، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں ان کا دیدار کر لوں،
مجھے معلوم ہوا ہے کہ سیدہ پاک وصال فرما چکی ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حسن مجتبیٰ وہ بھی وصال فرما چکے ہیں، آپ دعا فرما دیں، میری بس ایک چاہت ہے، میری بس ایک تمنا ہے، میری بس ایک خواہش ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ زندگی کی کسی موڑ پر، زندگی کے کسی لمحے سیدہ پاک کے اس بیٹے حضرت امام حسین سے ملاقات ہو جائے، سیدہ پاک کی اس شہزادی حضرت زینب سے ملاقات ہو جائے، بس یہ دعا فرما دے، آپ سے بس یہی گزارش ہے، آپ سے بس یہی التجا ہے، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دے کہ سیدہ پاک کے شہزادے حضرت امام حسین سے ملاقات ہو جائے، سیدہ پاک کی شہزادی سیدہ زینب سے ملاقات ہو جائے۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس خاتون سے کہتی ہے کہ وہ خاتون سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبولیت کی صنعت سے نوازا ہے، یہ جو سر تمہیں نیزے پر نظر آ رہا ہے یہ سر حسین ہے، اور یہ جو قیدی نظر آ رہا ہے یہ قیدی حضرت زینب ہے۔ وہ خاتون جب یہ سنتی ہے تو چیخ نکل آتی ہے، مانو ایک وقت کے لیے سکتے میں آ جاتی ہے، ایک وقت کے لیے ان کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے، وہ سمجھ نہیں پاتی ہے، وہ ان کے ذہن میں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ یہ لوگ کس قدر بدبخت ہو گئے ہیں، کس قدر ان لوگوں کے عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا لیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو قیدی بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا خون بہایا۔ یہ یزید لوگ کتنے بدبخت ہو گئے۔ خیر ان سے جو بن پڑا، اس خاتون نے وہاں پر خدمت کیا۔ اسی درمیان جب یہ قافلہ دمشق میں گھمایا جا رہا ہے، دمشق کی سرزمینوں پر بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا، جب میرا گزر دمشق سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ پورا دمشق سجا ہوا ہے دلہن کی طرف، ہر طرف شادیانے ہیں، شامیانے ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، ہر طرف خوشی ہے، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، شور و غوغا مچایا جا رہا ہے، ہر طرف خوشی کا سما ہے۔ انہیں لگا کہ یہاں کوئی عید ہے، انہوں نے پوچھا، شام وہاں کے لوگوں سے پوچھا، دمشق والوں سے پوچھا، شامیوں سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، کیا تمہاری لوکل کوئی عید ہے جو تم اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت پر بنا رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے پورے دمشق کو سجا رکھا ہے، ہر طرف شامیانے لگائے ہوئے ہیں، ہر طرف شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ہر طرف ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، کیا تمہاری کوئی لوکل عید ہے، کیا تمہاری کوئی علاقائی عید ہے جو تم خوشی منا رہے ہو، ہر طرف خوشی کا سما ہے، کیا تمہاری کوئی عید ہے؟ تو شامیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ یہاں کے نہیں، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں کا نہیں ہوں، میں مدینہ سے میرا تعلق مدینے سے ہے، میرا تعلق مدینے سے ہے۔ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بصارت کم ہو چکی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام سہل ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ باتیں سنی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام سہل ہے اور میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ شامیوں نے کہا ایسی بات ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ کچھ باغی تھے جنہوں نے یزید کے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کی بغاوت کو کچل دی گئی ہے، ان کی بغاوت کو ختم کر دی گئی ہے، یہ انہی کے سر ہے اور یہ ان کی خواتین ہیں جو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کر کے لائی گئی۔ اب انہوں نے سوچا کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ یہ کون ہے جس نے بغاوت کیا، یہ کون ہے جس نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کیا تھا، یزید کی حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ آگے بڑھ کر کے انہوں نے دیکھنا چاہا، حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہے نا، انہوں نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں کوچوں میں سفر کرتے ہوئے دیکھا تھا، گھومتے ہوئے دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت امام حسین کس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے پر آرام فرمایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا کرتے تھے، انہوں نے تو اس طریقے سے دیکھا تھا۔ بعد ازاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری جوانی انہوں نے دیکھی تھی،
یہ آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ کون ہے یہ باغی، کون ہے. آگے بڑھ کر کے دیکھتے ہیں کہ نیزے پہ سر موجود ہے، پورا سر خون آلود ہے، خون سے بھرا ہوا ہے، گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، نظر نہیں آ رہی ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح. قریب جا کر کے دیکھتے ہیں تو قریب جب جاتے ہیں تو ان کی جب نظر پڑتی ہے نیزے پہ موجود سر پر، تو وہ جب نظر پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی شکل تو حسین کی شکل کی طرح لگتی ہے، اس کی شکل تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے حسین سے مشابہت رکھتی ہے، یہ تو شکل لگتی ہے جیسے کہ حضرت امام حسین کی شکل جیسے لگ رہی ہے. تو جب حضرت سہل بن سعد ساعدی نے جب ان کی نظر اس شکل پر پڑی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شکل تو حضرت امام حسین کی طرح لگتی ہے. تو پاس میں کھڑے ایک شامی نے کہا کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے یہ کوئی مشابہ حسین کی شکل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر موجود ہے. جب حضرت سہل بن سعد ساعدی صحابی رسول جب انہیں اس بات کا علم ہوا، ایک وقت کے لیے ان کی چیخ نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے. چیخ نکل گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نواسہ رسول کو انہوں نے قتل کر دیا اور انہیں کے سر کو نیزے پر بلند کریے. یہ لوگ کس قدر بدبخت ہو گئے ہیں، کس قدر یہ لوگ ظالم اور جابر ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا. انہوں نے پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے. انہیں بتایا گیا کہ یہ قافلہ یزید کے دربار میں جا رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب تک وہ قافلہ میرے ساتھ رہا میں اس قافلے کے پاس موجود رہا اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے میرے اندر ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اسے بیان کر سکوں. کس طریقے سے اس قافلے کو لے جایا گیا ہے، کس طریقے سے انہیں پریشان کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہے سننے کے بعد آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. ذرا سنیں، جب یہ قافلہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے یزید کے دربار میں، یزید اس وقت شراب کے نشے میں دھت بیٹھ کر کے شطرنج کھیل رہا تھا. یزید بدبخت، یزید ملعون. یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے. سر حسین ہے، حضرت امام زین العابدین ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے، سیدہ رباب ہے، سیدہ شہر بانو ہے، سیدہ سکینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی گلشن کی کلیاں ہیں. قیدی بنا کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. یزید دربار میں تشریف لاتا ہے، دربار میں آتا ہے. آنے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھتا ہے. تخت پر بیٹھنے کے بعد وہ ایک ایک کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. سب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. وہیں پر ایک چھوٹی سی بچی تھی، 4-5 سال کی عمر ہوگی، اپنے چہرے کو چھپا رہی. یزید نے پوچھا یہ بچی کون ہے جو اپنے چہرے کو چھپا رہی ہے، یہ کون ہے جس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانکے ہوئے؟ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی شہزادی، حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پوتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ سکینہ ہے. یہ حضرت امام حسین کی شہزادی، حضرت امام حسین کی بیٹی ہے، سکینہ ہے. تو یزید نے پوچھا اس سکینہ سے، حضرت سکینہ سے پوچھتے ہیں، یزید پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے چہرے کو کیوں چھپائے ہوا ہے، تم نے اپنے چہرے کو کیوں ڈھانکے ہوئے ہو؟ حضرت سکینہ کچھ نہیں کہتی، خاموش ہے. دوڑ کر کے اپنے پھوپھی جان سے جا کر کے لپٹ جاتی ہے، سیدہ زینب سے جا کر کے لپٹ جاتی ہے. یزید نے پھر پوچھا سیدہ سکینہ سے کہ کون ہو تم، ذرا بتاؤ تو صحیح. حضرت سکینہ پھر خاموش. یزید نے دوبارہ پوچھا، 3 مرتبہ پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار پوچھنے کے بعد کوئی جواب نہیں دے رہی تھی تو اس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یزید بدبخت، تجھے معلوم ہے یہ کیوں کچھ نہیں بول رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے گلے میں جو یہ رسہ ہے، اس رسے کے جو گرہ ہے، اس کی جو گانٹھ ہے اتنی مضبوط ہے کہ اسے بولا نہیں جا رہا ہے. کوئی ذرا اس کے رسے کے گانٹھ کو ڈھیلا کرے، اس کی جو گرہ ہے اس کی گرہ کو ڈھیلا کرے، تب جا کر کے یہ کوئی بات کرے، تب جا کر کے یہ کوئی کلام کرے. تو یزید نے کسی شخص کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ اس کے گلے میں جو رسہ ہے اس رسے کو ڈھیلا کرو. جیسے ہی وہ شخص آگے بڑھتا ہے، حضرت سکینہ، سیدہ سکینہ دوڑ کر کے حضرت امام زین العابدین کی گود میں جا کر کے بیٹھے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو جملہ کہا وہ جملہ سنو. حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ وہ بدبخت سنو، یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہزادی ہے. یہ مر جائے گی لیکن کسی غیر مرد کا ہاتھ اپنے جسم پر لگنے نہیں دے گی. یہ مر جائے گی لیکن کسی نامحرم کا ہاتھ اپنے جسم پر لگنے نہیں دے گی. حضرت
امام زین العابدین کے اس کہنے پر یزید نے کہا کہ اچھی ایسی بات ہے تو پھر آپ خود ہی ان کے گلے میں جو رسہ پڑا ہے اس کے گرہ کو ڈھیلا کر دیں۔ حضرت امام زین العابدین نے اس رسے کے گرہ کو گاٹ کو ڈھیلا کیا۔ اب یزید پوچھتا ہے سیدہ سکینہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے چہرے کو کیوں چھپایا ہوا تھا، تم اپنے چہرے کو کیوں ڈھانک رہی تھی؟ تو حضرت سیدہ سکینہ 4-5 سال کی عمر ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے چہرے کو تم جیسے بدبخت سے نہ چھپاؤں تو کیا کروں، تم جیسے ملعون بدبخت ظالم و جابر انسان سے اپنے چہرے کو نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ یزید نے اس وقت کہا کہ تم نے ہمارا منظر کیسا پایا؟ سیدہ سکینہ سے کہہ رہا ہے یزید کہ تم نے ہمارا منظر کیسا پایا؟ ہم نے جشن، ہم خوشی منا رہے ہیں، ہم نے جیتا ہے، ہم نے جنگ کو جیت لیا ہے، تمہارے بابا مارے گئے ہیں اور تم نے یہ منظر دیکھا تو تم نے یہ منظر کیسا پایا؟ تو اس وقت سیدہ سکینہ نے جو جواب دیا، 4-5 سال کی عمر ہے، وہ جواب دیتی ہے ہم نے تو یہ منظر دیکھ لیا ہے، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے، کل قیامت کے دن جو ہماری شان ہونے والی ہے، کل قیامت کے دن جو ہمارا مقام اور ہمارا رتبہ ہوگا اور تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا اس کی بھی ذرا تیاری کرو، اس کی بھی ذرا تیاری کر لو۔ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ جو معاملہ ہوگا اور ہمیں جو اعزازات ملیں گے، ہمیں جو مقام اور رتبہ ملے گا، ذرا اس کی بھی تیاری کر لو۔ خیر یہ قافلہ یزیدیوں کے دربار میں جب پہنچ جاتا ہے، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، لوگوں نے دیکھ لیا، یزید کے دربار میں اور لوگ جو موجود ہیں سبوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو یزید نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے اور ان کے خاندان والے کو قیدی بنا کر کے لایا ہے۔ تو وہاں پر قیصر روم کا سفیر موجود تھا، بادشاہ کے دربار میں ہر جگہ کے ایلچی ہوا کرتے تھے، ہر جگہ کے سفیر موجود ہوا کرتے تھے ہر حکومت کے، تو وہاں پر روم کا سفیر موجود تھا، ملک روم کا۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یزید نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا ہے اور ان کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر کے لے کر آیا ہے، تو وہ کہتا ہے یزید سے کہ یزید میرے یہاں ملک روم میں ایک جزیرہ ہے، جس جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا نشان موجود ہے۔ ملک روم میں ایک جزیرہ ہے جس جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے ایک پاؤں کا نشان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کا نشان نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا نشان ہے۔ لوگ ہر سال وہاں جایا کرتے ہیں اور جانے کے بعد اس جو پاؤں کا نشان ہے اس کی عزت کیا کرتے ہیں، اس کی تکریم کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لوگ اسے چومتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کے نشان کو لوگ چوم رہے ہیں، اور تم کتنے بدبخت انسان ہو، تم کتنے ظالم انسان ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جس نبی سے محبت کا دم بھر رہے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر کے تم مسلمان کہلا رہے ہو، اسی نبی کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا، اسی نبی کے خاندان والے کو تم نے قیدی بنا لیا۔ تم اچھے انسان نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں سفیر بن کر کے نہیں رہ سکتا ہوں۔ وہ سفیر اسی وقت یزید کو دھتکار کر کے یزید کے دربار سے اٹھ کر کے نکل کے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اور ذرا دیکھیں، ایک ذمی یہودی وہاں پر موجود تھا۔ وہ ذمی یہودی کیا کہتا ہے؟ وہ ذمی یہودی کہتا ہے کہ یزید، میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوں۔ ذمی یہودی کیا کہتا ہے کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، اور سنو، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی۔ کتنی پشتیں؟ 70 پشتیں گزر چکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، 70 پشتوں کے گزر جانے کے بعد میں ان کی اولاد میں پیدا ہوا ہوں، اور 70 پشتوں کے گزر جانے کے بعد بس یہی معاملہ ہے کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ لوگ اتنا جان رہے ہیں کہ میں ان کی نسل سے ہوں، حالانکہ 70 پشتیں گزر چکی ہے۔ لوگ میری عزت کرتے ہیں، لوگ میرا احترام کرتے ہیں، لوگ میرے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، لوگ میرے قدموں میں گرتے ہیں، اس لیے کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اور بیچ میں 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ وہ لوگ 70 پشتوں کے فاصلے کے باوجود میرا ادب کر رہے ہیں، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ صرف ایک نسل بیچ میں ہے، صرف ایک پشت بیچ میں گزری ہے، اور تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ تم اچھے انسان نہیں ہو، تم بہت برے انسان ہو، میں تمہارے پاس نہیں رہ سکتا۔ وہ ذمی یہودی وہاں پر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور یزید کو برا بلا کہہ کر کے یزید کے دربار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ یزید کے دربار میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ دیا تھا، ایسا خطبہ دیا تھا، اس کی ہیبت ایسی طاری ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا۔ وہاں پر یزیدی کے دربار میں موجود لوگوں نے یہ کہا تھا
کہ جب سیدہ پاک خطبہ دے رہی تھی اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سیدہ پاک نہیں بیان فرما رہی ہے بلکہ خود حضرت امام حسین آ کر کے خطبہ دے رہے ہیں. ایسا ماحول کریٹ ہو گیا تھا کہ یزید کو یہ لگنے لگا تھا کہ اب اگر اس قافلے کو یہاں پر رکھا جائے, اب اگر سر حسین کو یہاں پر رکھا جائے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے والے کو اگر ہم رکھتے ہیں تو میری حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے گی, لوگ میری حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور میری حکومت ختم ہو جائے گی, میرا تختہ الٹ دیا جائے گا. تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے سیاسی بیان دے کر کے یہ کہا کہ اب اس قافلے کو کسی طریقے سے مدینہ روانہ کریں. سیاسی بیان دیا. کیا سیاسی بیان دیا؟ چونکہ بادشاہ ہوتا ہے, سیاست جانتا ہے, سیاست کے طور پہ اس نے بیان دیا. اس نے کیا بیان دیتا ہے کہ ابن زیاد کا برا ہو, ابن زیاد کا برا ہو, اس نے بہت برا کیا, اس نے اچھا نہیں کیا. یہی یزید نے کہا. اور اسی جملے پر کچھ یزیدی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یزید نے کیا کہا ہے. یزید کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد نے بہت برا کیا ہے, اگر میں ہوتا تو یہ ایکسپٹ نہیں کرتا. کچھ لوگ یزیدی آتے ہیں, کچھ یزیدی کے ماننے والے, یزیدی کو چاہنے والے, وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یزید نے کیا کہا ہے. یزید تو کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد نے بہت برا کیا, اگر میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ذرا یہ تو بتاؤ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر کس نے مقرر کیا؟ ابن یزید نے مقرر کیا. ابن زیاد کو حضرت امام حسین سے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا؟ یزید نے دیا نا. اچھا یہ مان لیتے ہیں کہ چلو یزید کا ہاتھ اس میں نہیں ہے, یزید اس میں انوالو نہیں ہے, ہم مان لیتے ہیں. تو جب یزید کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے, تو جنہوں نے شہید کیا تھا, جن لوگوں نے, انہیں تو سزا دینی چاہیے نا. جن لوگوں نے شہید کیا ہے انہیں تو سولی پہ چڑھانا چاہیے تھا نا. یہ دیکھنے کو تو نہیں ملا, بلکہ یہ دیکھنے کو ملا کہ جس نے حضرت امام حسین کو شہید کیا ہے یزید نے انہیں انعام سے نوازا ہے, یزید نے انہیں عہدہ دیا ہے, یزید نے انہیں منصب دیا ہے, یزید نے انہیں مقام اور رتبہ دیا ہے, یزید نے انہیں گورنری عطا کی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید کی رضا شامل نہیں تھی, یزید کا حکم شامل نہیں؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اور یزید کو بچانے کے چکر میں ہیں, وہ لوگ یزید کو تو نہیں بچا پائیں گے لیکن اپنی آخرت خود خراب کر لیں گے. یزید کا ساتھ نہ دے اور یزیدیوں کی فطرت پر نہ چلے, یزیدیوں کی فطرت پر نہ چلے. جس طریقے سے جب یہ قافلہ دمشق پہنچا تھا اور سارے یزیدی مل کر کے ڈھول تاشے بجا رہے تھے, اور اگر آپ 1400 سال کے بعد ڈھول تاشے بجا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, تو پھر یہ حسینیت کی علامت نہیں. ایک طرف آپ یہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں اور دوسری طرف آپ یزیدیوں کے کام پر کام کریں, یزیدیوں کے عمل پر آپ عمل کریں. جس طریقے سے یزیدیوں نے اس وقت خوشی کے نقارے بجائے, ڈھول تاشے بجائے, اور آپ 1400 سال کے بعد حسینیت کی علامت یہ پیش کرتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجا رہے ہیں, ایسی علامت نہ پیش کریں بلکہ پکے حسینی بن جائے. ذرا یہ تو بتائیں اس وقت جب یہ قافلہ سرزمین دمشق پہنچ رہا تھا اور اس قافلے کو دمشق کے بازاروں میں کوچوں میں گھمایا جا رہا تھا, کیا کوئی حسینی ڈھول بجا رہا تھا؟ کیا کوئی حسینی اس وقت تاشے بجا رہا تھا؟ کیا کوئی حسینی اس وقت خوشی منا رہا تھا؟ کیا حضرت امام حسین کے قافلے والے میں سے کوئی شخص خوش تھا؟ ان کے چہرے پر خوشی کی کوئی مسرت کی کوئی شادمانی نظر آ رہی تھی؟ ایسا کچھ نہیں تھا. ان کے چہرے تو جھکے ہوئے تھے, ان کی نظریں تو جھکی ہوئی تھی. اور 1400 سال کے بعد آپ یہ حسینی کی علامت پیش کر رہے ہیں کہ نکل گئے ہیں مشعل لے کر کے, ڈھول تاشے لے کر کے نکل گئے, دوڑ رہے ہیں, پتہ نہیں چہرے میں کیا کیا چیز لگا کر کے وہ لوگ بدبخت, یہ بدبخت انسان نہ جانے اپنے آپ کو کیا پیش کر رہے ہیں. ان کے عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں. انہیں چاہیے کہ اب بھی وقت ہے سدھر کر, خاص طور پر ہمارے قوم کے نوجوان حضرات, ان کی عقلوں پہ واقعی پردے پڑ چکے ہیں. ان کی سمجھ تو جیسے ختم ہی ہو چکی ہے. جتنا سمجھاؤ ان کے عقلوں پہ ایسے پردے پڑے ہیں, آپ لاکھ سمجھاتے رہ جائیں لیکن وہ وہی کریں گے جیسا یزید کیے تھے, جیسا یزیدیوں نے کہا تھا ویسا ہی کریں گے یہ لوگ. اور کچھ ذمہ دار حضرات بھی ان کے پیچھے شامل ہیں جو انہیں ہوائی دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی کان کھول کے سن لیں, وقت رہتے اپنے قدم کو پیچھے کر لیں, وگرنہ جان لیجئے اس کا انجام بہت برا ہوگا.